رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں، مثلاً بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مستدرک الحاکم، مسند احمد، ترمذی، مشکوٰۃ المصابیح وغیرہ، ان ساری کتابوں کے جتنے بھی امام ہیں ان سب نے احادیث کو بڑی محنت کے ساتھ جمع کیا اور ان کتابوں میں محفوظ کر دیا، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان کتابوں کو پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، ایک سچے مسلمان بن جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر کر فلاح پا جائیں۔ لیکن انہی کتابوں کے بارے میں بچپن سے ہم کچھ باتیں سنتے آ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ منکرین حدیث ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ حدیث کو نہیں مانتے۔ تو ایسی باتیں سن کر بہت حیرانگی ہوتی تھی کہ وہ کون سے ایسے بد نصیب ہیں جو کہ حدیث کو نہیں مانتے۔ حدیث کو نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا انکار کر دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کا انکار کر دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا انکار کر دے۔ حدیث کو نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا انکار کر دے، اس کو کہا جاتا ہے منکرین حدیث، حدیث کا انکاری۔ لیکن جیسے جیسے شعور آیا، علم حاصل کیا، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جو لوگ دوسروں پر اس بات کا الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ منکرین حدیث ہیں، جو لوگ دوسروں کو کہتے ہیں کہ منکرین حدیث ہیں، حقیقت میں وہ لوگ خود ہی منکرین حدیث ہیں، وہ لوگ خود ہی حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ ان سب میں جو سر فہرست لوگ ہیں وہ ہیں سب سے پہلے اہل تشیع، اس کے بعد ہیں اہل حدیث وہابی، اس کے بعد ہیں دیوبندی اور بریلوی۔ یہ سارے وہ فرقے ہیں جو کہ حدیث کے انکاری ہیں۔ جب ان سب کو اکٹھا بٹھا کر حدیث ان کے سامنے رکھی جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مکمل حدیث کو نہیں مانتے۔ آپ لوگ میری یہ باتیں سن کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی مسجدوں میں یہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، یہ لوگ اپنے مدرسوں میں بچوں کو یہ کتابیں پڑھاتے ہیں، تو یہ لوگ حدیث کے انکاری یا منکرین حدیث کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس بات کا جواب اور اس بات کی وضاحت میں بعد میں کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ آج کے دور میں اگر کوئی گروہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مکمل حدیث کو مانتے ہیں، ہم مکمل حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، تو وہ صرف ایک گروہ ہے، اور وہ گروہ ہے انجینئر صاحب کا۔ انجینئر صاحب اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں آج کے دور میں صرف وہ اس چیز کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم مکمل حدیث کو مانتے ہیں، ہم مکمل حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، کیونکہ جو انجینئر صاحب ہیں ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو عقائد ہیں وہ حدیث کے مطابق ہیں، ان کی جو نماز کا طریقہ ہے وہ حدیث کے مطابق ہے، ان کا جو اہل بیت سے محبت کرنے کا طریقہ ہے وہ حدیث کے مطابق ہے، اور جو صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنے کا طریقہ ہے وہ بھی ان کا حدیث کے مطابق ہے۔ اور جو حضرت علی کے مخالفین ہیں اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ان کے اہل بیت کے مخالفین ہیں، ان کے ساتھ جو ان کا اختلاف ہے وہ بھی حدیث کے مطابق ہے۔ اس لیے آج کے دور میں اگر کوئی گروہ کہتا ہے کہ ہم مکمل حدیث کو مانتے ہیں، مکمل حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، تو وہ صرف ہیں انجینئر صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹس۔ ان کے علاوہ جتنے بھی گروہ ہیں، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، یہ سب کے سب ہی منکرین حدیث ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ اگر ہم ان ساری باتوں کی وضاحت میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چار گروہ ہی حدیث کے انکاری ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اہل تشیع کی۔ اہل تشیع کے بارے یہ بات مشہور ہے کہ وہ بخاری مسلم کو یا حدیث کی جو اہل سنت کی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کو نہیں مانتے، لیکن یہ بات جھوٹ ہے، یہ بات سچ نہیں ہے، کیونکہ اہل تشیع کے سامنے جب بھی کسی بھی عالم کے سامنے حضرت علی کی جو شان کے مطابق احادیث ہیں، جو حضرت علی کی شان میں احادیث ہیں وہ بیان کرو تو اہل تشیع مانتے ہیں، اہل بیت کی جو شان میں احادیث ہیں ان کو بیان کرو تو اہل تشیع مانتے ہیں۔ یعنی کہ حضرت علی کی شان میں اور اہل بیت کی شان میں جتنی بھی احادیث ہیں ان اہل سنت کی کتابوں میں، تو وہ سب کو مانتے ہیں،
لیکن جب ان کے سامنے خلفۂ ثلاثہ کی شان میں احادیث بیان کی جاتی ہیں اس وقت وہ انکار کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ حدیث کے ایک حصے کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں اہل حدیث جو ہیں، جو خود کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، جو وہابی ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ جب ان کے سامنے حضرت علی کے مخالفین کی بات کی جاتی ہے، جب ان کے سامنے اہل بیت کے مخالفین کی بات کی جاتی ہے، تو اس وقت وہ ان احادیث کے بارے میں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں، ان میں کچھ راوی ضعیف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایسی ہیں کہ ان کو بیان کرنا ضروری نہیں، ان کے جو حیثیت ہے وہ اتنی خاص نہیں۔ یعنی کہ آل امیہ کے بارے میں جو احادیث ہیں، جو بنو امیہ کے بارے میں احادیث ہیں، جو حضرت علی کے مخالفین کے بارے احادیث ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے مخالفین کے بارے احادیث ہیں، ان کو وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جو اہل حدیث ہیں، جو وہابی ہیں، وہ بھی حدیث کے ایک حصے کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ دو گروہوں نے آدھی احادیث کو، حدیث کی آدھی کتابوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح دیوبندی اور بریلویوں کی بات کریں تو وہ بھی جو رفع یدین کرنے والی احادیث ہیں، جو نماز کے مطابق احادیث ہیں، ان کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے مخالفین ہیں، حضرت علی کی آل کے مخالفین ہیں، ان کے بارے جو احادیث ہیں وہ ان کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان احادیث کو جو ہے بیان کرنا اتنا ضروری نہیں، یعنی کہ ان کا بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان احادیث کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، ان کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ آدھا حصہ جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل تشیع جو ہیں وہ احادیث کے ایک حصے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، وہابی جو ہیں وہ حدیث کے دوسرے حصے کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بریلوی اور دیوبندی جو ہیں وہ آدھا حصہ جو بچا ہے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ چار گروہ جو ہیں یہ مل کر اگر ایک جگہ پر اکٹھے بیٹھ جائیں تو ان کے سامنے احادیث کی جو کتابیں ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کیونکہ یہ ایک حصہ کر کے اس کتاب کو مکمل ہی ضعیف قرار دے دیتے ہیں، اس کا مکمل ہی انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس بات سے، اس وضاحت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ چار گروہ جو ہیں یہ احادیث کے انکاری ہیں، احادیث کے منکر ہیں، یہ حدیث کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی، اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرقہ واریت کی لعنت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔